حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تشییع جنازہ اور تدفین۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہونے پر اہل مدینہ کو علم ہو گیا۔ تمام شہر سے گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ لوگوں نے خانہ علی علیہ السلام کا رخ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا آپ کے جسد مبارک کے قریب بیٹھے گریہ کر رہے تھے۔ لوگ گھر کے باہر جمع ہو کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کے باہر آنے کے منتظر تھے کہ اچانک جناب ابو ذر غفاری گھر سے باہر نکلے اور کہا، لوگو چلے جاؤ کیونکہ جنازہ دیر سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسما بنت امیس کے ساتھ مل کر اسی رات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل و کفن دیا۔ جب آپ علیہ السلام غسل و کفن دے چکے تو آواز دی، اے حسن، اے حسین، اے زینب، اے ام کلثوم، آؤ ماں کو ودا کرو کہ پھر ان کو نہ دیکھ سکو گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے یتیم بچے اپنی ماں کی جسد پاک سے لپٹ کر بوسہ دیتے اور روتے جاتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کیا اور جنازے پر نماز پڑھی اور شب کی تاریکی میں ہی جنازہ لے کر چلے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدہ علیہ السلام کے جنازے میں شریک افراد کی اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت فضل ابن عباس ابن عبد المطلب، حضرت مقداد کندی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر، حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت بریدہ، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ان لوگوں نے جناب سیدہ کے جنازے کو اس وقت اٹھایا جب تمام آنکھیں محو خواب تھیں۔ جنازے کو آہستہ آہستہ اور خاموشی کے ساتھ قبر کی طرف لے گئے تاکہ دشمنوں کو علم نہ ہو جائے اور وہ دفن میں حائل نہ ہو جائے۔ جنازے کو قبر کے کنارے زمین پر رکھا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود ہی اپنی شریک حیات کے جسد اطہر کو اٹھایا اور قبر میں اتار دیا۔ قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر حضرت علی علیہ السلام کا مرثیہ۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو سپرد خاک کرنے کے بعد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام لحد پر بیٹھ گئے اور اپنا رخ مرقد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے کہا، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے اور بہت جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، میری قوت صبر آپ کی منتخب روزگار دختر کے بارے میں ختم ہوتی جا رہی ہے اور میری ہمت ساتھ چھوڑے دے رہی ہے۔ صرف سہارا یہ ہے کہ میں نے آپ کے فراق کے عظیم صدمے اور جاں کا حادثے پر صبر کر لیا ہے، تو اب بھی صبر کروں گا کہ میں نے ہی آپ کو قبر میں اتارا تھا اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ بہرحال میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور مجھے بھی اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ آج امانت واپس چلی گئی اور جو چیز میری تحویل میں تھی وہ مجھ سے چھڑا لی گئی۔ اب میرا رنج و غم دائمی ہے اور میری راتیں نظر بیداری ہیں، جب تک مجھے بھی پروردگار اس گھر تک نہ پہنچا دے جہاں آپ کا قیام ہے۔ عنقریب آپ کی دختر نیک اختر ان حالات کی اطلاع دے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے اتفاق کر لیا تھا۔ آپ اس سے مفصل سوال فرمائیں اور جملہ حالات دریافت کریں۔ افسوس کہ یہ سب اس وقت ہوا ہے جب آپ کا زمانہ گزرے دیر نہیں ہوئی ہے اور ابھی آپ کا تذکرہ باقی ہے۔ آپ اور آپ کی دختر پر میری طرف سے اس طرح سلام پہنچے جیسے کوئی شخص اپنے دوست کو سلام کیا کرتا ہے، دل تنگ اور خشمگین اور رنجیدہ ہو کر نہیں۔ بس اگر میں یہاں سے واپس جاؤں تو یہ اجر سے بدگمانی کے سبب نہیں ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مدفن۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہاں دفن کیا گیا، اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے۔